اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے روزے کی تعریف سے متعلق کہ روزہ کیا ہے، شریعت مطہرہ میں روزے سے مراد کیا ہے، فقہ میں روزے کی کیا تعریف ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں دین مقدس اسلام میں روزہ سے مراد ہے طلوع صبح صادق سے لے کر غروب شرقی تک، آذان فجر سے لے کر آذان مغرب تک کھانے پینے سے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا کہ جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور یہ عمل رضا خدا کے لیے کرنا، یعنی خدا مند عالم کے حکم، اللہ کے فرمان کی تعمیل اور اللہ کے فرمان کی اطاعت میں بندہ یہ عمل انجام دے کہ رمضان کے مہینے میں آذان فجر سے آذان مغرب تک چند چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، ان سے پرہیز کرے، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ روزہ ہے۔ وہ چند چیزیں کہ جن سے پرہیز کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آذان فجر، جو فجر کی اذان کا وقت ہے، روزہ شروع تو وہیں سے ہوتا ہے، مگر علماء و فقہاء و مجتہدین کے نزدیک اس سے چند منٹ پہلے ہی سے امساک، یعنی اپنے آپ کو ان چیزوں کے پرہیز سے شروع کر دینا چاہیے چند منٹ پہلے ہی سے۔ اور اسی طرح جب آذان مغرب کا وقت ہوتا ہے تو روزہ افطار ہونے کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن مستحب ہے کہ انسان نماز مغرب کی ادا کرے اور اس کے بعد روزہ افطار کرے۔ تو اگر آپ مغرب کی نماز پڑھ کے روزہ افطار کریں گے تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن اگر آپ کو زیادہ بھوک و پیاس لگی ہے تو آپ پہلے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں، وقت جب ہو جاتا ہے تو آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ بلکہ مستحبات بھی تبدیل ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا اور وہ آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں یہی بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ پہلے روزہ افطار کریں اور بعد میں نماز پڑھیں۔ تو یہ وقت ہے، اس وقت میں چند چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ وہ کون سی چیزیں کہ جن سے پرہیز کرنا ہے، میں جلدی سے ان کو شمار کر دوں۔ وہ چند چیزیں، سب سے پہلے کھانا پینا، کھانے پینے والی وہ چیزیں کہ جو ہم عادتاً کھاتے پیتے ہیں، یا وہ چیزیں کہ جو عادتاً معمولاً نہیں بھی کھاتے پیتے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز اگر انسان روزے کی حالت میں کھائے گا یا پیے گا تو اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ جمع ہے، یعنی شادی شدہ افراد اگر اپنی شریک حیات، اپنے لائف پارٹنر کے قریب ہوں گے، یعنی ہم بستری کریں گے، تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے استمنا، یعنی روزہ دار حالت روزہ میں کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے خدا اور رسول اور جناب سیدہ اور ائمہ معصومین کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت دینا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، رسول اللہ نے یہ کہا ہے، جناب سیدہ کا یہ فرمان ہے، فلاں امام معصوم کا یہ قول ہے، ان کا یہ ارشاد ہے، ان کی یہ حدیث ہے، جبکہ انہوں نے نہیں کہا، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ پانچویں چیز، پورے سر کو پانی میں ڈبونے سے روزہ باطل ہو جائے گا، یعنی اگر نہر میں کوئی انسان نہا رہا ہے یا سوئمنگ پول میں یا ایسی کسی جگہ نہا رہے ہیں جہاں آپ غوطہ لگائیں اور پورا سر پانی میں ڈبو دیں، تو روزے کی حالت میں اگر آپ ہوں گے تو اس عمل سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور چھٹی چیز کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ کسی سیال چیز سے حکنا کرنا ہے، یعنی کسی بہنے والی چیز کے ساتھ حکنا کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور آٹھویں چیز جو ہے وہ جان بوجھ کر قے کرنے سے جو ہے وہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر قے کریں گے، الٹی کریں گے، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور نویں چیز اور آخری چیز وہ کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رات میں کسی وقت انسان پر غسل واجب ہو گیا اور آذان صبح کے وقت تک اس نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا، تو اس دن کا روزہ اس کا باطل ہو گیا اور اس کے اوپر قضا و کفارہ دونوں چیزیں واجب ہیں، اور یہ گناہگار ہے اور اس دن کا اس کا روزہ درست نہیں ہے اور یہ ذمہ دار ہے۔ یعنی انسان پر اگر رمضان کی راتوں میں غسل واجب ہو جائے تو اسے فوراً غسل کر لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ روزے کا وقت داخل ہونے سے پہلے یہ غسل کر چکا ہو۔ اگر یہ غسل میں اتنی تاخیر کر دے یہاں تک کہ وقت آ جائے، روزہ بند ہونے کا وقت آ جائے، طلوع صبح صادق کا وقت آ جائے اور اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو اس دن کے روزے کا اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اور یہ گناہگار بھی ہے۔ یعنی یہ نویں چیز ہے کہ جو روزے کو باطل کرتی ہے۔ ان 9 چیزوں سے آذان صبح سے لے کر آذان مغرب تک
ان 9 چیزوں سے پرہیز کرنے کی صورت میں انسان کا روزہ ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ سمپل سا روزہ ہے، سادہ سی روزے کی یہ تعریف ہے کہ ایک واجب ادا ہو گیا اور ہم گناہ سے بچ گئے۔ البتہ اگر انسان چاہتا ہے کہ حقیقی روزہ رکھے اور ہر قسم کے فائدے حاصل ہو جائیں تو ہر طرح کے گناہ سے اور حرام کام سے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔